قرآن مجید میں رکوع نمبر ہے 23، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 23 ہے۔ آیت نمبر 185 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کی فضیلت، قرآن کے نزول کا ذکر کرنے کے بعد اب ایک عام حالت جو روٹین کی حالت ہوتی ہے انسانی زندگی میں، وہ آپ کی اور میری جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں موجود ہیں، اب ان کے لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فمن شاہدہ بنکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے اس رمضان کو، اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہے یا سفر پہ ہے تو فرمایا کہ پھر وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو شمار کر لیا کرے۔ یعنی یہ ایک عام حالت ہو گئی، ہم گھر میں ہیں، بیمار ہو گئے تو اب ہم بعد میں صحت یاب بھی ہو گئے تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں۔ اسی طرح ایک شخص زندگی میں ایک دفعہ سفر کرنے کے لیے نکلا، اتفاق سے وہ رمضان کا مہینہ تھا، اب جب وہ گھر میں واپس آیا تو اب اسے چاہیے کہ وہ رمضان کے علاوہ جو رمضان میں روزے رہ گئے اس کی گنتی بعد میں پوری کر لے۔ لیکن جو پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ ایکسیپشنل صورت تھی، وہ حالات تھے کہ جس میں انسان ہمیشہ رہتا ہے اور گزرتا ہے اکثر طور پر، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو اور ان مسائل کو جو ہماری زندگی سے متعلق تھے ان کو بیان کر دیا، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ جیسے کوئی شخص کبھی بیمار ہو جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں بخار ہو گیا یا کوئی سفر آ گیا تو اس نے سفر کر لیا تو وہ شخص بعد میں گنتی کو پورا کرے گا۔ آگے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ دیکھیے، یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو، بخار ہے، تمہیں کچھ بھی ہے ہر حال میں تم نے روزہ رکھنا ہے، یا تم سفر میں ہو تو ہر حال میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ آسانی چاہتا ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تمہیں چاہیے کہ تم عدت کو پورا کرو، تعداد کو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کا نام بلند کرو پر اس کے کہ جو تمہیں اس نے ہدایت دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب یہاں پہ روزے کا ایک مقصد اور غرض غایت تو ہم بیان کرتے رہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ کہ تقوی اختیار کرو، یہاں پر دو اور مقصد بیان کر دیے گئے۔ ایک مقصد یہ بیان کیا گیا، دوسرا مقصد کہ اللہ کی تکبیر کرو، اللہ کے نام کو بلند کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تیسرا مقصد یہ بیان کیا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں روزے تمہیں عطا کیے، تمہیں رمضان عطا کیا، اور تمہیں اللہ نے قرآن عطا کیا۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے یہ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے بڑی امید افزا یہ آیت ہے۔ آیت نمبر ہے 186، اس میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں قریب ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں، فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے نا تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ ہم اپنی ذات کو کتنا بہتر، کتنا بلند اور کتنا اعلیٰ بناتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے آنے والی اس آواز کو سن لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جواب دیتا ہے۔ یہ انسان کے تزکیہ نفس پر اس کا انحصار ہے، اللہ کے قرب اور تقرب کی بنیاد پر انسان اسے محسوس کرتا ہے کہ جب وہ خدا کو پکارتا ہے تو خدا اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو چاہیے کہ وہ میری اطاعت کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور انہیں چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت کو پا لیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں۔